اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھیں گے رکوع نمبر 14 سے آیت نمبر 113 سے۔ آئیے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب اللہ پڑھتے ہیں۔ یہود تورات بھی پڑھتے تھے اور انجیل بھی، اسی طرح نصارہ بھی یہ دونوں کتاب پڑھتے تھے۔ تاہم یہودی عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک کے بجائے 3 خدا بنا رکھے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، اور ایک اللہ کو، اور سیدہ مریم علیہ السلام کو۔ اور نصارہ یہود کو اس لیے کافر سمجھتے تھے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ تورات میں ان کی بشارت بھی موجود تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ اور اسی طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ ان سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہیں امی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تاہم اپنے آپ کو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے۔ روزہ نماز اپنے دستور کے مطابق بجا لاتے تھے، اسی طرح صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی یہ کرتے تھے، اور ان کے لیے پانی وغیرہ کا بندوبست بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ سمجھتے تھے اور بے دین سمجھتے تھے، یعنی مشرکین مکہ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ دین میں گمراہ کون تھے، اور دین میں گمراہی کے کون کون سے امور تھے جو انہوں نے دین میں شامل کر رکھے تھے۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ بدیع کہتے ہیں ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی نظیر موجود نہیں ہو، یعنی ایسی چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا جس کی نظیر پہلے نہیں ہو، اور نہ ہی اس کا وجود موجود ہو، اور نہ ہی کوئی سیمپل، کوئی نمونہ اس کا موجود ہو۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے، اللہ کے سوا یہ صفت کسی کی نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ یعنی اس قسم کے مطالبات جاہل لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آ کر بتائے کہ یہ واقعی میرا رسول ہے، یا کوئی ایسی واضح علامت یا معجزہ ہمیں دکھائے جس سے ہمیں یقین آ جائے، اسی صورت میں ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ان میں سے اکثر ناممکن ہیں۔ پہلے لوگ بھی اسی طرح کے مطالبے کرتے تھے، اور آج کے جاہل لوگ بھی اسی طرح کے مطالبے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کی مشابہت، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ان کے لیے تو ہر نشانیوں کی کوئی وہ نہیں ہے کمی، ایک ایک نشانی، ایک ایک آیت پر ان کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، کفر میں ہی رہنا چاہتے ہیں، انہیں البتہ کوئی بھی نشانی نظر نہیں آتی،
وہ لاکھ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے در پر ہو۔ جب نصارہ یہود پر غالب ہوئے تو انہوں نے یہود کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی طرح دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو کعبے میں نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کو انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ اللہ کی مساجد کی رونق اور آبادی کے بجائے ان کی بربادی کے پیچھے پڑ جاتے تھے، ان کی بربادی کے در پہ ہوتے تھے، اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ کی یہ پابندی ختم ہوئی، اور اسی طرح بیت المقدس کو عہد فاروقی میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے آزاد کرا لیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے انہیں شایع نہیں کہ اللہ کی مساجد میں اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا اس حکم سے ارادہ اور منشا یہ ہے کہ عبادت گاہوں کے متولی خالصاً اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، تاکہ اگر کوئی شریر لوگ وہاں جائیں تو انہیں خوف ہو کہ اگر شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ لیکن جو خلوص نیت سے عبادت کے لیے مساجد میں داخل ہوں تو انہیں کسی وقت بھی مساجد میں داخل ہونے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بس اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر رہے تھے اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا یہ آیت اسی باب میں اس میں نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے۔ رات اندھیری تھی، ہر ایک کو قبلہ جدھر معلوم ہوا اس نے ادھر ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لی اور نشان کے طور پر پتھر رکھ لیے۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ بعض لوگوں نے غلط سمت میں نماز ادا کر لی ہے۔ اب ان کو تردد ہوا، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو وہاں ہی اللہ کا رخ ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ لہو، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے جو زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، اور یہ سب چیزیں اسی کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب کا مالک وہی ہے، لہٰذا تمام اشیاء اس کی مملوک ہوئیں، اور بیٹا شریک ہوتا ہے تو مملوک نہیں ہوتا۔
لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا ناممکن ٹھہرا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا ہے۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے بیوی اور اولاد یعنی بیٹا تجویز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے۔ بدیع کے معنی ہیں ایسی چیز کو وجود میں لانا جس کی پہلے کوئی نظیر موجود نہ ہو۔